افسانچہ وہ صنف سخن ہے جس نے 1948 میں پاکستان کی سرزمین پر جنم لیا۔ منٹو کا سیاہ حاشیہ پہلا مجموعہ تھا۔ اس صنف سخن کی خوبی یہ ہے کہ اچھا افسانچہ سیدھے دل میں اتر جاتا ہے، قاری مبہوت سا ہو کر رہ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب قاری خود کو سنبھالتا ہے تو سوچتا ہے کہ افسانچہ نگار نے لوہے کی گرم سلاخ اس کے ذہن کے پار کر دی ہے، یعنی کہ آدھی کہانی کہہ کر قاری کو پوری کہانی سمجھا دینا، اسے ہی افسانچہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں افسانچوں کی جانب، اور اب ہم سنتے ہیں محمد عباس ثاقب کا افسانچہ، عنوان ہے ترجیح۔ گھر کے سامنے رکشہ رکنے کی آواز سن کر میں دروازے کی طرف بڑھی، تبھی وہ اندر داخل ہوئی اور مسکراتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی۔ تم بھی عجیب چیز ہو شمع، اس کی خاطر تواضع کرنے کے بعد میں نے کہا، جس کاشف کو پانے کے لیے ماں باپ کے پیر پکڑے، جس کی نوکری کے لیے منتیں مانی، وہ کانسٹیبل بنا تو تم نے 40 سال کے رکشہ ڈرائیور کا رشتہ قبول کر لیا، آخر کیوں؟ وہ مضبوط لہجے میں بولی، نوکری تو مل گئی مگر کاشف پر ایمانداری کا بھوت سوار تھا، میرے ابا کی طرح۔ کیسے برداشت کرتی کہ میری طرح میرے بچے بھی زندگی بھر چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے لیے ترستے رہیں۔ میرا شوہر 2-2.5 ہزار روز کماتا ہے، وہ اپنا بھیگا کاجل سونے کی چوڑیوں والی کلائی سے پوچھتے ہوئے بولی۔ اور اب ہم سنتے ہیں راجہ یوسف کا افسانچہ کوالیفیکیشن۔ بچپن میں وہ اسکول کے ہر جھگڑے میں آگے لیکن پڑھائی میں پیچھے رہتا۔ 10ویں جماعت پاس ہونے کے لیے متواتر کئی سال کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ملی۔ جوانی میں امن و آشتی سے بیزار اور دنگوں میں پیش پیش رہتا تھا۔ ایک دنگے میں پڑوسی کا گھر جلا دیا اور اس کی بیٹی کا اغوا کیا، پھر اسی لڑکی کے قتل کے جرم میں جیل چلا گیا۔ جیل میں اسمگلروں سے واسطہ پڑا، سیاست دانوں سے پہچان ہوئی، وکلا اور قانون دانوں سے دوستی گانٹ لی۔ صرف 6 سال کے بعد وہ جیل سے چھوٹ کر آیا۔ اب اچھے قد کاٹ کا ہو چکا تھا، چہرہ باروب تھا، بات بات پر آنکھوں میں خون اتر آتا۔ کاروبار دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر رہا تھا۔ آنے والی الیکشن میں اسی کی جیت طے تھی۔ اب جو اس نے نشہ آور زہر بیچنا سیکھ لیا تھا۔ افسانچہ سننے کے لیے یوٹیوب پر پابندی سے دنیا افسانچہ کا وزٹ کریں، دوستوں کو بھی راغب کریں تاکہ اس صنف سخن کو مزید مقبول
بنایا جا سکے۔ اب ہم سنتے ہیں میاں صداقت حسین ساجد کا افسانچہ۔ اس نے جب سنا کہ بہن کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، اندر سے کلہاڑا اٹھا لایا کہ اسے قاری کروں گا۔ بیٹے کے ڈر سے ماں نے جلد بازی میں بیٹی کی شادی ایک رنڈوے سے کرتے ہوئے اپنی جان چھڑا لی۔ روتے ہوئے 4 بچوں کی پرورش کرنے کے لیے بہن چلی گئی۔ ابھی سال بھی نہ گزرا تھا کہ وہ اپنی پسند کی لڑکی کو لے آیا۔ اور اب میں اپنا ہی ایک افسانچہ سنا رہا ہوں۔ عنوان ہے کاش ممی بابا کی طلاق کچھ سال پہلے ہو جاتی۔ تو آئیے سنتے ہیں افسانچہ۔ صبح اس کی آنکھ ماں بابا کی تکرار سے کھلتی۔ وہ سوچتا کہ یہ لوگ اتنا لڑتے کیوں ہیں۔ ان کی لڑائی میں وہ جیسے تیسے ناشتہ کرتا اور اسکول چلا جاتا۔ دوپہر کو گھر آتا۔ ماں بابا تو اپنے اپنے دفتر میں ہوتے، مگر ایک چابی اس کے پاس بھی تھی۔ اسی سے وہ گھر کا دروازہ کھولتا اور فریج میں رکھا کھانا پیٹ میں اتار کر ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتا۔ وہ اکثر سوچتا کاش یہ دونوں مجھ پر بھی توجہ دیتے، کبھی ہنس بول لیتے، مگر انہیں تو اپنی لڑائی سے فرصت ہی نہ تھی۔ بالآخر اس لڑائی کا خاتمہ کورٹ سے طلاق کی صورت میں ہو گیا۔ عدالت نے حکم نامہ جاری کیا کہ بچہ 8 دن ماں کے پاس اور 3 دن باپ کے پاس رہے گا۔ اس حکم نامہ نے اس کی زندگی بدل دی۔ اب وہ بہت خوش رہتا ہے۔ دراصل ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے دونوں اس پر خوب توجہ دے رہے تھے۔ وہ سوچتا کاش ممی بابا کی طلاق 2-3 سال قبل ہو جاتی۔ کتے زیب سنگھی کا دلچسپ افسانچہ، جسے اردو میں ترجمہ کیا ہے آکاش مغل نے۔ معصوم بچے کو باولے کتے نے کاٹ کھایا۔ ممتا کی ماری ماں نے اپنے رخت جگر کو لے کر سرکاری اسپتال کا رخ کیا۔ اسے کہا گیا ہسپتال میں کتے کے کاٹے کی ویکسین دستیاب نہیں۔ پریشان حال ماں نے پوچھا کہاں سے ملے گی ویکسین؟ بتایا گیا اسپتال سے باہر والے میڈیکل اسٹور پر ملے گی۔ غمزدہ ماں معصوم دلارے کو سینے سے لگائے میڈیکل اسٹور پر پہنچی اور ویکسین طلب کی، مگر ویکسین کے دام سن کر اسرت زدہ ماں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ بے بس ماں دل شکستہ ہو کر بچے کو گھر لے گئی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ بچے کی حالت غیر ہوتی گئی۔ چند ہی دنوں بعد ننھا پھول مرجھا گیا۔ دل برداشتہ ماں نے اپنے جگر گوشہ کی لاش
اٹھا کر صدائے احتجاج بلند کی۔ وہاں سے گزرتے گاموں نے دکھیاری ماں کے قریب پہنچ کر پوچھا، آپ کا بچہ تو مر گیا، اب احتجاج کیوں کر رہی ہیں؟ ماں نے آغوش میں موجود اپنے ننھے فرشتے کی ناش پر نظر ڈالی اور سسکتے ہوئے بولی، مجھے بتایا جائے کہ کتے کے کانٹے کی ویکسین کے لیے حکومت کی طرف سے ملنے والی رقم کہاں جاتی ہے؟ گاموں نے افسردگی سے جواب دیا، وہ رقم بڑے کتے کھا جاتے ہیں۔ اسی لمحے اچانک کہیں قریب ہی کوئی کتا بھونکا تو جاں بحق بچے کی ماں بدحواس ہو گئی۔ اس نے متوحش ہو کر چلا کر پوچھا، کتا مار مہم کی رقم کہاں جاتی ہے؟ گاموں نے ایک سرد آہ کے ساتھ جواب دیا، وہ رقم چھوٹے کتے کھا جاتے ہیں۔